الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 11 پارے اجمالی خلاصے کے مکمل ہوئے اور آج 12واں پارہ سورہ ہود تربیتی نمبر 11 نزولی نمبر 52 12واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیات 11ویں پارہ میں ہیں، بقیہ پوری صورت 12ویں پارے میں ہے۔ مکی صورت ہے یہ، اور آیات اس میں 123 ہیں اور رکوع 10 ہیں۔ وجہ تسنیہ چونکہ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ مذکور ہے، ملاحظہ ہو آیات نمبر 50 تا 60، اس لیے اس صورت کو سورہ ہود کہتے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آیات معانی مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد و خلل نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ قرآن کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات پاک نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کو بخوبی علم ہے۔ کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے۔ توحید جو ہے، دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ان منکرین کو چیلنج بھی دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا ہے، پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کو، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لانے کو، اور تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف 1 صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، پہلا وہ ہے جس کی زندگی اور یعنی جہد و عمل کا ہدف صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت کی یاد نہیں آتی۔ دوسرا گروہ وہ ہے، یعنی دوسرا توفیق یافتہ گروہ وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے مگر اس کی کوششوں کا محور آخرت ہے، وہ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے، دوسرے گروہ کی مثال بینائی اور شنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار و مشرکین کی نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام انبیاء کے واقعات قصص بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں تفنن اور تنوع بھی پیدا ہوتا ہے۔ آگے تکوینی آیات ہیں، انسان کی طبیعت میں تنوع پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات یعنی اس میں حسی اور مادی جہان میں تنوع کا لحاظ رکھا ہے، یوں ہی تشریعی آیات یعنی قرآن میں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے۔ حسی جہان، آپ حسی جہان میں دیکھیں تو لمحہ بلمحہ مناظر، موسم اوقات بدلتے جاتے ہیں، کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند بالا پہاڑ، کہیں ہموار میدان، کہیں دریاؤں کی سرکش موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، پھر بھی کبھی سردی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی صبح، اور کبھی دوپہر اور کبھی شام۔ یوں ہی اس تشریعی جہان میں مضامین بدلتے رہتے ہیں، احکام کے ساتھ اخبار، دلائل کے ساتھ قصص اور واقعات، مواعظ کے ساتھ جنت جہنم کے مناظر، بشارت کے ساتھ انداز اور وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بیان ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور کلام ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پڑھنے سونے والے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ سورہ ہود میں قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن کی صداقت، توحید،
رسالت حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں. یہ تمام قصے وحی کے اثبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی، قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں. مشرکین مکہ پہچانتے تھے کہ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. آپ علیہ السلام نہ قرات جانتے ہیں، نہ ہی کتابت سے آشنا ہے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے کسی کی شاگردی اختیار کی. لیکن اس کے باوجود اتنی صحت، باریکی اور کامل درجے کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ خود قرآن کریم نے اس نقطے کی طرف توجہ کرنے کے لیے انبیاء و مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے. غیب کی خبریں، یہ حالات و واقعات جو ہے غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں. اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی. پس صبر کرو، پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہوتا ہے. عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں. ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو چکی ہیں. ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، پھر تسلی اور ثابت کرنے کی بات کی گئی ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے. اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے. استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق سبھی کے ساتھ ہے. استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس سے زیادہ سخت آیت کوئی نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی. بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. علماء کہتے ہیں آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ علیہ السلام کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے. علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے نافرمان بستیوں کی پکڑ. یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت. ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے. سرکش قوموں کی گرفت، گویا یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. ان ربک لبالمرصاد. اسی طرح آیت نمبر 116 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم کا اللہ کے عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ و فساد سے منع کریں. دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی، صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس سورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 120 میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے وہ سب حالات جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے. سورہ یوسف تربیتی اعتبار سے 12ویں نمبر پہ ہے اور نزولی اعتبار سے 53 یعنی 53، اور مکی سورہ مکی ہے. یہ آیات اس میں 111 ہیں اور رکوع 12 ہیں. وجہ تسمیہ ہے چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے. قرآن کریم میں دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں. ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے. یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں. ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں. یہ واقعہ یہ واقعہ اول سے آخر تک
پورے کا پورا سورہ یوسف ہی میں مذکور ہے. دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے لیکن ان کے واقعہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے. اہل علم نے کہا کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا. اور احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں. اس قصے کی جامعیت یہ ہے کہ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، توحید اور فقہ بھی ہے، اور سیرت و سوانح بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست و حکومت کے رموز بھی ہیں، انسانی نفسیات بھی ہیں اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے. اس میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے اور ملائکہ پرندوں کا بھی ہے، جنوں انسانوں کا بھی، چوپایوں اور شیاطین کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالم و جاہلوں کے حالات بھی ہیں. تو رائے راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلا سازی، مکاری، حیا باختگی بھی ہے. پھر اس قصہ میں مد بھی اور جزر بھی، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی، غربت بھی ہے اور ثروت بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی ہے اور بندگی اور شہوت بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات میں مماثلت یہ ہے. ایک بڑی خوبی اس قصہ میں پائی جاتی ہے کہ اس قصہ کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا اور قتل کے مشورے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار سور میں روپوش ہونا پڑا. وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے. وہاں بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے. مکہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نادم و شرمندہ ہوئے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صراف گندہ ہونا پڑا. اسے حسن اتفاق کہیے یا عہد اور قصد کہ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں کو تک یعنی ازبر یاد ہے. اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے ان بصائر و عبر کو بیان کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصہ سے ہم کو حاصل ہوئی ہیں. چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے اور یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر عبرت و نصیحتوں کو بیان کریں گے. سورہ یوسف علیہ السلام پر اجمالی نظر. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے. ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی قدر ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور محبت کی ایک وجہ اور بھی ہے. محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے سوال. چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، بیمار سے جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے. اس محبت کی وجہ سے بھائی اسد میں مبتلا ہو گئے تھے. وہ اپنے والد کو تفریح کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا اور وہاں سے ایک قافلہ گزرا. انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ نکل آئے. قافلہ والوں نے مصر جا کر بیچ دیا. عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا. جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی. اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی. عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا. قید خانہ میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے. بادشاہ وقت نے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے. اس نے آپ کو خزانے تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا. مصر اور گرد و پیش میں
قید کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے، ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں آباد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پارے پہ بھی عمل نصیب فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے 12 پاروں کا جو خلاصہ ہے اجمالی تفسیر سن لی، یہ محض اللہ کی رحمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔